کاکروچ جنتا پارٹی اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر چکی ہے۔ سونم وانگچک جو کہ ایک ماحولیاتی جہدکار کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں، وہ ابتدا سے کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ ہیں۔ وہ آئندہ ہفتے سے بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔ لیکن اب 5 بجنے کے بعد بھی جنتر منتر کو طلباء نے خالی کرنے سے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کا جو احتجاج ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ اب اگر یہ احتجاج کنٹینیو رہتا ہے تو اس پر قانونی کارروائی کیا کی جاتی ہے، کس طرح سے کارروائی کی جاتی ہے، یا پولیس کے ذریعے ان نوجوانوں کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، کاکروچ جنتا پارٹی ایک بار پھر دہلی میں دوبارہ احتجاج کر رہی ہے۔ اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں طلباء اور بے روزگار نوجوان۔ آئیے اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں جناب محمد مبشر الدین خرم سے۔ مبشر صاحب، یہ دوسرا احتجاج دہلی میں ہو رہا جنتر منتر پر، جی، اور یہ احتجاج کے لیے انہوں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ نہیں، اجازت لی گئی تھی، لیکن اب جو موقف اختیار کیا ہے کاکروچ جنتا پارٹی نے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب کاکروچ جنتا پارٹی اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر چکی ہے۔ حالانکہ 5 بجے سے پہلے تک بھی جو صورتحال تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آئندہ ہفتے سونم وانگچک جو کہ ایک ماحولیاتی جہدکار کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں، وہ ابتدا سے کاکروچ جنتا پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ آئندہ ہفتے سے بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔ لیکن اب 5 بجنے کے بعد بھی جنتر منتر کو طلباء نے خالی کرنے سے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کا جو احتجاج ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ اب اگر یہ احتجاج کنٹینیو رہتا ہے تو اس پر قانونی کارروائی کیا کی جاتی ہے، کس طرح سے کارروائی کی جاتی ہے، یا پولیس کے ذریعے ان نوجوانوں کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یا حراست میں لیا جاتا ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مبشر صاحب، اب یہ جو احتجاج کی اصل وجہ جو بن رہی ہے وہ ہے نیٹ اور وزیر تعلیم کا استعفیٰ کی۔ بالکل۔ تو یہ ابھی تک اس سلسلے میں نہ ہی مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اور نہ ہی اس میں جو تحقیقات ہوئی اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے آگاہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، نیٹ ایگزامز کے پیپر کے افشا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ احتجاج کے آغاز کے بعد سے کاکروچ جنتا پارٹی کے جو فاؤنڈر ہے ابھیجیت دیپ کے، وہ امریکہ سے آئے اور ایک ڈرامائی انداز میں انہیں جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دے دی گئی تھی۔ احتجاج کی اجازت دیے جانے کے بعد وہ جنتر منتر پہنچے اور قانون کے مطابق پرامن انداز میں جنتر منتر پر 6 جون کو احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد جو اعلان کیا گیا تھا وہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 20 جون قطعی مہلت دی جا رہی ہے دھرمیندر پردھان وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینے کی، اور 20 جون تک ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں کئی شہروں میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور اس کے اعلان کے مطابق کاکروچ جنتا پارٹی نے بنگلورو میں، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں، پونے میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرے کرنے کے بعد دوبارہ 20 جون کو جو جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا وہ آج شروع کیا گیا۔ 20 جون کے آج کے احتجاج کو 5 بجے تک کی مہلت دی گئی تھی۔ 5 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کے مطابق ہے۔ 5 بجے کے بعد جنتر منتر کو خالی کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ ہو۔ لیکن کاکروچ جنتا پارٹی نے 5 بجنے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنتر منتر کو اس وقت تک چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک دھرمیندر پردھان وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دے، یا استعفیٰ دے یا حکومت ہٹائے، دو میں سے کوئی ایک فیصلہ کیا جائے۔ لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں، آپ نے جیسا کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے اسی مہینے کی 28 تاریخ کو شاید کیبنٹ میں ریشفل ہونے کا یا توسیع کرنے کا، ایکسپینشن کی گنجائش
इतलात मिल रही हैं, शायद उस तौसी के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कुछ और वज़रा को तब्दील किया जाएगा या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन आज जो तुलबा ने ऐलान किया है कि जंतर मंतर को वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में सियासी जमातों के लिए एक बड़ा इम्तिहान हो गया है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस की स्टूडेंट्स विंग जो है एनएसयूआई भी मुसलसिल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर एहतजाज जारी रखे हुए है। उस एहतजाज के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी अपना एहतजाज, कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज को इब्तिदा से ही मुश्तबा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, वही सूरत हाल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि आप देखिए 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था अन्ना हजारे ने भी करप्शन के खिलाफ एक माहौल तैयार किया था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई। अन्ना हजारे के साथ उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल के अलावा कई लोगों ने साथ दिया, बीजेपी भी साथ थी। तो उस वक्त उस मूवमेंट को जो है सपोर्ट करना या ना करना, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। जो करप्शन के खिलाफ था वो उस मूवमेंट का हिस्सा। उस वक्त ये समझा जा रहा था कि ये एक अवाम से जुड़े लोग हैं, उनके अंदर जो बेचैनी पाई जा रही थी, इसलिए वो लोग करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं जी। उस वक्त किसी के ज़हनों में गुमान में नहीं था कि ये एक सियासी पार्टी में तब्दील करेंगे अरविंद केजरीवाल, या ये मूवमेंट एक सियासी मूवमेंट में बदलेगा। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल के साथ जब सियासी पार्टी का ऐलान किया तो बहुत से जो वो मूवमेंट में साथ थे, साथ छोड़ दिए थे, दूरी अख्तियार किए थे, जिसमें अन्ना हजारे भी है, बाबा रामदेव भी है और दूसरे अगर आप उस मूवमेंट को का बारीकी से जायजा लें तो जिस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया गया था, उस मूवमेंट को पब्लिक की बेइंतहा सपोर्ट मिलने लग गई थी। पब्लिक की सपोर्ट मिलने के साथ साथ जो सियासी जमातें ये जाम में थी कि इस तरह के मूवमेंट से करप्शन का खात्मा नहीं होता, इस तरह के मूवमेंट से कुछ नहीं किया जा सकता, और जो बार बार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो भी फेसेस थे उनको ये चैलेंज दिया जा रहा था कि अगर आप में जुर्रत है तो आप आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिक्स में साफ सुथरी सियासत कीजिए, करके बताएं। ये चैलेंज दिया जाने लगा था। उसका नतीजा था कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के नाम से पार्टी का ऐलान कर दिया, और उसके बेहतरीन नतायज भी आए। ऐसा नहीं है कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने 2011 के इस मूवमेंट को एक सियासी जमात में तब्दील होने के बाद ये साबित करके बताया है कि साफ सुथरी सियासत के लिए हिंदुस्तान में अब भी गुंजाइश मौजूद है। और अब जो कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज शुरू की है, एक बेहतर तालीमी निज़ाम के साथ साथ आपने कॉकरोच जनता पार्टी के अगर मुजाहिरों को देखा है तो ये नारे भी लगे कि हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं चलेगी। तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो पल्स को इन लोगों ने पकड़ा है, वो पल्स पकड़ते हुए इस बात की कोशिश की जा रही है कि फिरका वाराना मुनाफिरत, कम्युनल पॉलिटिक्स से मुल्क को नजात दिलाई जाए। लेकिन इस मर्तबा कोई सियासी जमात, चाहे वो बरसर इख्तिदार हो या अपोजिशन जमातें हों, कॉकरोच जनता पार्टी को ये चैलेंज नहीं दे रही हैं कि आओ वो सियासत में हिस्सा लेकर के बताएं। सोनम वांगचुक को जब ये कहा गया कि क्या उनकी एहतजाज के दौरान नारे लगे थे कि मुल्क का वजीर तालीम कैसा हो तो सोनम वांगचुक जैसा हो, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर उस नारे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो महज उस वक्त तक इस मूवमेंट के साथ हैं जब तक ये मूवमेंट अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता। ये मोशी साहब, हम यही वजह देखे कि हैदराबाद में जो एहतजाज हुआ था वहाँ उसमें भी बहुत से जहद कर आए थे जो कोई सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं थे। उन लोगों ने भी इस एहतजाज में शमूलियत अख्तियार की और वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार भी किया। यही वजह है कि पॉलिटिकल जिनके अज़ाइम नहीं है, सियासी अज़ाइम जिन नहीं है, वो लोग इससे जुड़ना शुरू हुए हैं। यही, और शायद इनको यही डर है कि ना बीजेपी को भी साथ जो डर हो रहा है
اور کانگریس کو بھی وہی ہے کہ اگر یہ سیاسی تحریک میں تبدیل ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے بھی خسارہ ہوگا. بالکل. دیکھیے انڈیا اگینسٹ کرپشن جی. آئی اے سی 2011 میں جو موومنٹ آیا تھا لوک پال بل کی بات کی گئی تھی. جی. 2011 کے موومنٹ کے بعد 2013 میں پارلیمنٹ نے لوک پال بل منظور کیا. اس کے باوجود بھی موومنٹ ختم نہیں ہوا، بلکہ اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے دلی میں اقتدار حاصل کر لیا. اقتدار حاصل کرنے کے بعد 2014 کے عام انتخابات میں ملک بھر کی تمام لوک سبھا کانسٹیٹوئنسیز سے انہوں نے امیدوار اتارے. اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہوا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوا. اگر کاکروچ جنتا پارٹی اس طرح کی کوئی کوشش کرتی ہے یا پھر کاکروچ جنتا پارٹی میدان سیاست میں عملی طور پر آتی ہے تو اس کا بھی نقصان یا اپوزیشن کو ہوگا یا حکومت کو ہوگا. تو دونوں ہی اس سے کاکروچ جنتا پارٹی سے ڈری ہوئی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کروں کہ کوٹا میں جو راہل گاندھی کی میٹنگ ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کال دیے تھے کوٹا میں جو جمع کیا گیا تھا اسٹوڈنٹس کو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنزی کا کاکروچ جنتا پارٹی کا پروٹیسٹ راہل گاندھی بہتر انداز میں انکیش کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو ریکگنائز کریں. آج جبکہ جنتر منتر پر پارلیمنٹ سے چند فرلانگ کی دوری پر جب کاکروچ جنتا پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنتر منتر نہیں چھوڑیں گے، تو ایسی صورت میں اب اپوزیشن کا امتحان ہے. اپوزیشن کا مطلب صرف کانگریس کا نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف ہے، انڈیا الائنس میں جو شامل ہے ان کی اگر بات جو شامل بھی نہیں ہے لیکن انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف جو ہیں ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اب کیا ان اسٹوڈنٹس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور یہ اعلان ایسے وقت ہوا ہے، کل نیٹ منعقد ہونے جا رہا ہے، نیٹ کا امتحان منعقد ہوگا. 22 لاکھ اسٹوڈنٹس کل امتحان لکھیں گے. اگر یہ احتجاج کل میں جاتا ہے یعنی 21 جون کو ہوتا ہے تو یہ حقیقت سے بعید نہیں ہوگا کہ 22 لاکھ اسٹوڈنٹس جو نیٹ کا امتحان لکھنے کل پہنچیں گے اپنے امتحان کے بعد باہر نکل کر ہر ایگزامینیشن سینٹر کے باہر مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو 22 لاکھ اسٹوڈنٹس کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اگر یہ نمبر جنتر منتر کے ساتھ مل کر آواز لگاتا ہے اور ہندوستان کے ہر کونے سے یہ آواز اٹھتی ہے تو جو ساتھ نہ دیں ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو اقتدار پر ہیں ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ابھی تک غیر سیاسی موومنٹ بنا ہوا ہے اس میں خاص کر طلبہ اور بے روزگار نوجوان جڑے اور یہ ایک اعتبار سے غیر منظم ہے، اس لیے کہ ان کے ابھی کوئی ایسے تنظیمی ڈھانچہ نہیں بنا ہوا ہے. اس کی وجہ سے شاید بہت سے لوگ صرف اور صرف انٹرنیٹ اور یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسی کے توسط سے جڑ رہے ہیں. اور یہ جب یہ باضابطہ موومنٹ میں تبدیل ہو جائے گا تو یقیناً ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا. یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر یہ موومنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہندوستان کے ہر شہر سے ہر خریے سے اگر آواز بلند ہونے لگتی ہے تو یہ ایک طاقت بن کر ابھرے گا. اور آپ جہاں تک تنظیمی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں تو آر ایس ایس کا بھی تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی رجسٹرڈ ہے اور نہ ہونا چاہتے ہیں. تو انڈیویجول والنٹریلی آرگنائزیشنز جو ہیں ان آرگنائزیشنز کو اپنے طور پہ کام کرنے کا اختیار حاصل ہے اور وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بہترین پریشر گروپ کے طور پر کام بھی کر سکتے ہیں. یقیناً کہ نہ صرف تعلیمی مسائل پہ بلکہ معاشی مسائل پہ اور دوسرے جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس پر یہ لوگ یہ ایک جنزی کی تحریک بن کر ابھر سکتی ہے. جنزی کی تحریک بن کر اگر ابھرتی ہے تو یہ ایسا پریشر گروپ بن کر ابھرے گا جو ملک سے نہ صرف کمیونل پالیٹکس کا خاتمہ کرنے کا سبب بنے گا بلکہ جس طرح کی بدعنوانیاں بے قاعدگیاں اور جس انداز میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح چند کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کوششوں کو بڑی زک لگے گی. ناظرین اس موضوع پر ہم گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.